اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، کسی چیز کا بڑھنا اور برکت۔ کوئی شخص اپنی تعریف، توصیف اور حمد و ثنا کرے یا خود ستائی کرے، اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے ذکر، درود پاک کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے۔ اس سے بڑا یا اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائے کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا، برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن کبھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی، کیونکہ پیچھے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے جو تہمت لگائی وہ واقعہ چل رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقے اور اس کے راستے سے دور رہنے کا حکم دیا، اور جن مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت میں حصہ لینے کے بعد اس سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اور ان پر حد قذف جاری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ ان پر اللہ کا فضل اور یہ اس کی رحمت تھی کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے سے ان کے دلوں میں جو گناہ کا میل اور کچیل آ گیا تھا، اور ان کے قلوب پر جو معصیت کی ظلمت اور تاریکی چھا گئی تھی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے کر ان کے دلوں سے معصیت کی اس قدورت اور زنگ کو دور کر دیا اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا اپنے اس جو بھی ان سے جو کام ہوا تھا، جو انہوں نے تہمت لگائی تھی، اس سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو تزکیے کا لفظ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سے بنا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے طہارت، کسی چیز کا بڑھنا اور برکت۔ اور قرآن مجید اور احادیث میں تزکیے کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے۔ تو تزکیے کا معنی کسی چیز کو پاک کرنا ہے یا صاف کرنا ہے۔ اچھا، کوئی شخص اپنی تعریف، توصیف اور حمد و ثنا کرے یا خود ستائی کرے، اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ تم خود ستائی نہ کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو متقی ہے۔ اللہ جانتا ہے جو متقی ہے۔ تو جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو اور خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے روئے، تو اس کے دل سے گناہوں کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کو یہ تزکیہ حاصل ہوتا تھا کہ حضور کی جو مجلس تھی، حضور کی مجلس میں
جو دل سے گناہوں کا اندھیرا ہے وہ دور ہو جاتا تھا۔ اور اب صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشائخ کرام، اولیاء عظام یا علماء کرام، اور خصوصاً مشائخ کرام، اولیاء عظام کے فیضان سے جون سا ہے، یا پھر خلوت گزینی، بندہ خلوت اختیار کرے، اللہ کے ذکر درود پاک کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے، تو تب بھی اس کو تزکیہ جون سے حاصل ہوتا ہے، مگر بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا جو منکر ہے وہ اصل میں شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ جو بندہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کا منکر یا عظمت کو سمجھنے والا نہیں ہے، اور اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس کا انکار بھی کرتا ہے، وہ اصل میں شیطان کا پیروکار ہے، اور وہ اصل میں بے حیا ہے، اور وہ بدکار ہے۔ یعنی اس سے بڑا یا اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائے، جو اپنی ماں کے اوپر تہمت لگائے، یا اپنی ماں کے متعلق کوئی اتنی غلیظ بات کہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 3 باتیں تو معلوم ہوئی جون سی ہیں کہ وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بری بات ظاہر ہوتی ہے جون سی ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ زنا کی تہمت لگا دینا، کسی کو گالی دے دینا، جھوٹ بولنا، یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں کی چھان بین کرنا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے، لیکن بندے کے لیے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللہ کی مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ مشائخ عظام، اولیاء کرام، مشائخ عظام، علماء کرام، یعنی یقیناً پیر و مرشد جو بندے کو اللہ کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، پیر و مرشد کی ذات۔ تو مفسرین نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی ہیں۔ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو سمجھ ہی نہ سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں حقیقت کو پہچان ہی نہ سکتا۔ تو اس چیز جون سی ہے کہ کامل پیر و مرشد جون سی ہیں، یہ وہ ہیں جو بندے کو اللہ کی طرف ہدایت کا راستہ یا ہدایت کا دروازہ دکھاتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے کو اکثر نصیحت کیا کرتے تھے، شروع میں نصیحت کیا کرتے تھے کہ صوفیاء کی صحبت میں نہ بیٹھنا، یہ شریعت کے احکام سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مگر امام احمد بن حنبل جب خود خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بیٹھے، کی مجلس میں بیٹھے، تو فرمایا بیٹا کبھی صوفیاء پر بدظنی نہ کرنا اور نہ ہی کبھی ان کی صحبت سے غافل ہونا، کیونکہ یہ ان اسرار و معارف کے خزانوں پر اطلاع رکھتے ہیں جن سے ہم لوگ بے بہرا ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ بلکہ آپ حضرت بشر حافی کے بھی عقیدت مند اور صحبت یافتہ تھے، امام احمد بن حنبل جن سے، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ
رکاب تھام کر چلتے، یعنی ان کے پاؤں پر آپ کے ہاتھ ہوتے اور فرماتے مجھے تو بس خدا کے احکام کا علم حاصل ہے، مگر بشر حافی کو خدا تعالیٰ کا علم حاصل ہے۔ تو بہرحال کامل پیر و مرشد دین کے راستے کی رہنما اور یقین کے راستوں کی چابیاں ہیں، لہٰذا کسی کامل انسان کی صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت جنسی ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ اے دوست میری یہ ایک نصیحت قبول کر لے کہ جا کسی علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے، کیونکہ پانی کا قطرہ جب تک سپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا۔ اچھا، پھر تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد پھر دل کو غیر اور ہر طرح کے تعلق سے پیچھے کر لے جو ان سے، تو تب اس کو پھر یہ نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جن سے یہ بہتان کی خطا سرزد ہوئی، ان کی خطا کو اللہ نے بخش دیا۔ جن سے یہ غلطی ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر دیے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ اگلی آیت میں حضرت مستہ کے واقعے سے بھی معلوم ہو رہا ہے، امام علامہ اسماعیل حقی جن سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ وہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور ہدایت کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اس کی تو عادت ہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو بے حیائی اور بدکاری کی تلقین کرتا ہے اور برے کاموں کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے برے جو نتائج ہیں وہ لوگوں کو نظر ہی نہ آ سکیں جو ان سے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اسی طرح کے کاموں میں یہ بہتان بازی، تہمت بازی، اس طرح کے کاموں میں یہ ساری عزتیں یا مسرتیں اور یہ کامیابی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم پہ نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔